اردو ناول شیطان۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی طلاق کروا کر تم اس سے شادی کرو گے؟ ساری بات سننے کے بعد حاشر بے یقینی سے بولا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مہندی میں ایک عام سی لڑکی پر وہ اس قدر فریفتہ ہو جائے گا کہ اس حد تک چلا جائے گا۔ طلاق نہ ہوئی تو مجھے بیوہ بھی قبول ہے۔ وہ پلیٹ سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھاتے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ حاشر کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بیوقوف آدمی۔ لیو اٹ، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لو، بھری پڑی ہیں لڑکیاں۔ حاشر نے بات ختم کرنی چاہی۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ تمہیں بتایا ہے، اس کا شوہر اسے طلاق دے گا اور میں اس سے شادی کروں گا، دیٹس اٹ۔ حتمی کہا۔ واؤ، اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو تمہارے لیے طلاق دے دے گا؟ ہے نا؟ کوئی مرد اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے لیے چھوڑ دے، اور وہ لڑکی، وہ یہ جاننے کے بعد تمہیں قبول کر لے گی کہ تم نے اس کی طلاق کروا دی۔ لعنت بھیجے گی تم پر، حاشر نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ مجھے اس کی لعنت بھی کھلے دل سے قبول ہے، کبیر دل پر ہاتھ رکھتے برقرار لہجے میں بولا تو حاشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آخر اس معمولی سی لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اتنا دیوانہ ہو رہے ہو؟ وہ واقعی حیران تھا۔ اس کے پاس کبیر افریدی کا دل ہے۔ وہ معمولی لڑکی میرے لیے سب سے خاص ہے، سمجھے؟ اب مزید کوئی بکواس نہیں کرنا۔ اچھا تو کیسے کراؤ گے طلاق؟ بدنام کرو گے اسے تاکہ اس کا شوہر طلاق دے دے؟ حاشر کے سوال پر کبیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا شوہر اسے طلاق دے گا، پر میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، رخسار کے لیے اسے طلاق دے گا۔ کبیر اطمینان سے بولا۔ رخسار کون ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ وہی معشوقہ جس کے لیے وہ بے غیرت آدمی ملیحہ کو مارتا ہے۔ ایک آوارہ مزاج لڑکی ہے جس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اپنے پیچھے کئی لڑکے دیوانے کر رکھے ہیں، جس میں سے ایک ملیحہ کا شوہر ضامن ہے۔ اپنی جیب ٹٹولتے اس نے حاشر کو اشارہ کیا تو اس کا اشارہ سمجھتے حاشر نے سگریٹ کا ڈبہ نکالتے اس کی جانب بڑھا دیا۔ تمہیں یہ سب کس نے یہ سب کس نے بتایا؟ حاشر متجسس ہوا۔ محبوب کی اتنی خبر بھی نہ رکھیں، اتنا بے خبر نہیں ہوں میں، ان کے گھر کی پل پل کی رپورٹ ملتی ہے مجھے۔ کبیر نے گہرا کش لیتے کاؤچ سے سر ٹکایا۔ خیال بالکل صاف ستھرا ہے۔ رخسار کو میں اتنی رقم دوں گا جس کو وہ ضامن کے سامنے شو کرے گی۔ ضامن اب تک ملیحہ کو اس لیے طلاق نہیں دے رہا کیونکہ جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ ملیحہ کے نام ہے، تو جب رخسار اسے سہانے باغ دکھائے گی تو وہ ملیحہ کو طلاق دے دے گا۔ کبیر کی بات سمجھتے حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں ملیحہ کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گی؟ اور اگر شادی ہو بھی گئی تو تمہارا دل جلد بھر جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے اسے؟ حاشر کی بات پر کبیر کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میں تمہیں عیاش مرد لگتا ہوں؟ یا تم نے جتنی عورتیں یا لڑکیاں کو میرے ساتھ تعلقات دیکھے ہیں، کسی ایک کا بھی نام بتا دو۔ میری فطرت غلیظ نہیں ہے یہ حاشر، میں زندگی بھر ایک ہی عورت پر کنسیڈر کرنے والا مرد ہوں، جیسے میرے باپ نے کیا۔ میرے بچپن سے میری ماں کومے کی حالت میں زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی ہے، پر میرے باپ کا تو اب تک دل نہیں بھرا میری ماں سے، نہ محبت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اپنے باپ سے لاکھ اختلاف سہی، پر میرے وجود میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ اب کی بار حاشر کو کوئی جواب نہ بن پڑا تو خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ دیر بدیر بڑھتی طویل خاموشی کو کبیر کے فون نے توڑا۔ ہیلو، کام ہو گیا؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آگے سے جواب سوئے اطمینان کی سانس کی۔ ہاں، اس لڑکی سے کہو یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، میں انعامی رقم بھی دوں گا اسے، کبیر نے کہتے رابطہ منقطع کر دیا۔ حاشر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ رخسار مان گئی ہے؟ اس کا کہنا ہے وہ یہ کام 2 دن میں کر سکتی ہے۔ ضامن اس کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہے؟ کبیر کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ حاشر نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ بچے کا کیا سوچا ہے؟ ملیحہ کا بچہ بھی ہے نا؟ حاشر کے سوال پر کبیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس بچے کو بھی ایک عدد اچھے باپ کی ضرورت ہے
کبیر کے کہنے پر حاشر نفی میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 4-5 دن مزید گزرے تھے کہ ملیحہ کی زندگی مزید جہنم ہو گئی تھی۔ رخسار کے ساتھ ضامن کے تعلقات جس قدر اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے، ملیحہ اب مزید زہر لگنے لگی تھی۔ ضامن اب روز ایک اچھی رقم اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی رکھ رہا تھا اور گھر میں یہی بتایا تھا کہ رخسار اچھی خاصی امیر لڑکی ہے۔ اگر وہ ضامن کی بیوی بن کر یہاں آ جائے گی تو انہیں اپنے ساتھ بڑے گھر میں لے جائے گی۔ خاندانی زمینیں اور کاروبار بھی ہے جو سب ضامن کا ہوگا۔ اس ملیحہ کا کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑا تو خاندان میں تھو تھو ہو جائے گی۔ نصرت بیگم کی خوشی نیہا کی آواز پر مانند پڑی۔ ملیحہ سے شادی کر کے انہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا جس کی لالچ انہیں تھی، تو بدنامی کے ڈر سے کیا اسے ساری زندگی سر پر بٹھا کر رکھوں؟ اور ویسے بھی تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں نے تو سوچا رخسار کے خاندان میں کوئی امیر لڑکا دیکھ نیہا کو بیاہ دوں گا۔ بہت امیر گھرانہ ہے اس کا۔ ضامن کی بات پر نیہا جو اب تک خلاف تھی خاموش ہوئی تھی۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی، اچھا رشتہ اب تک نہیں ملا تھا۔ پر بیٹا ملیحہ کو ایسے نہیں چھوڑ، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، خاندان والے ملنا بند کر دیں گے، نصرت بیگم نے فکرمندی سے کہا۔ نیہا اپنے ہاتھ آپس میں مسلتی کشمکش میں تھی۔ دل کر رہا تھا بتا دے کہ وہ مہندی والا امیرزادہ ملیحہ کے پیچھے آیا تھا، شاید ملیحہ کا اسے چکر ہے، پر ضمیر آڑے آ رہا تھا۔ پر ضامن نے امیر رشتے کا پاسا ایسا پھینکا تھا کہ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ سچ تو وہ جانتی تھی کہ وہ امیرزادہ ملیحہ کے پیچھے آیا تھا، پر ملیحہ کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا ہوا بھائی، کچھ پوچھ رہا ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ نصرت بیگم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں لوٹتی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ضامن سے پوچھا۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر لڑکا امیر ہو، بڑے گھر بار والا ہو، پر زیادہ لکھا پڑھا نہ ہو تو چلے گا؟ رخسار نے اپنے کزن کا بتایا ہے۔ ضامن نے پوچھا۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ کوئی بات ہے جو چھپا رہی ہو؟ ضامن نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ضامن کو یہی لگا کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ میں کچھ بتانا چاہتی تھی، نیہا نے الجھن سے کہا۔ اس نے اپنا سر اٹھاتے ضمیر کو بری طرح کچل دیا تھا۔ امیر رشتے کی چاہ میں کیا؟ دونوں ماں بیٹے نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ مہندی والی رات ایک امیر لڑکا بھابھی کے پیچھے پڑا تھا، یاد ہے؟ نیہا کے پوچھنے پر نصرت بیگم نے فوراً حامی بھر دی۔ وہ بھابھی کے پیچھے بستی بھی آتا ہے، اس دن بازار بھی آیا تھا ملیحہ سے ملنے۔ نیہا کی بات پر ضامن کے تیور چڑھے تھے۔ نصرت بیگم کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ اسے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ اور اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ کب باہر جاتی ہے؟ اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ استغفراللہ، میں کہتی تھی اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ دیکھ لیے اپنی آوارہ بیوی کے کرتوت۔ نصرت بیگم زور زور سے سینہ پیٹنے لگی۔ کمرے میں بیٹھی ملیحہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے مومن نیند سے جاگتا یا ضامن کمرے میں آ کر تشدد شروع کرتا، ملیحہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فکر تھی تو صرف اپنے بیٹے کی۔ بد چلن آوارہ ادھر آ اور کتنوں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ ضامن اچانک کھڑا ہوتا درندے کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور بال سے پکڑتے اسے زمین پر پٹک دیا تھا۔ آہ، خدا سے ڈریں آپ لوگ، اللہ! وہ درد سے چلائی تھی۔ جب غصے سے نصرت بیگم بھی چارپائی سے اتری تھی۔ جھاڑو کا کٹا اٹھاتے ملیحہ کی جانب بڑھی اور زور سے کمر پر مارا۔ ہمیں ڈرا رہی ہے، خود دوزخی ہے، سرِ عام بازار میں اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے، شرم نہیں آئی؟ نصرت بیگم نے ایک بار اور مارا۔ نیہا منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اماں مارو نہیں پلیز۔ نیہا درمیان میں آنے لگی تھی جب ضامن نے اسے سختی سے پیچھے کیا۔ اٹھ بتا یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ کیسے بات کرتی ہے اس سے؟ ملاقات کیسے کرتی ہے؟ ورنہ آج جان سے مار دوں گا۔ اسے ٹھوکروں کی زد میں لیتے ضامن مارنے کے لیے کوئی چیز تراشنے لگا تھا جب نصرت بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کو مار کر اپنے ہاتھ گندے مت کر، اسے ابھی طلاق دے کر فارغ کر، تیری اولاد بھی اس ناپاک عورت سے محفوظ رہے گی۔ نصرت بیگم نے کہا تو ملیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ابھی طلاق دے اسے اور اپنا بچہ بھی اس سے چھین لے۔ یہی سازش تھی اس کی، اتنا عاجز کرے تجھ کہ تو اسے طلاق دے دے اور یہ اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر میں رہے، پر مومن تجھے نہیں ملے گا بدبخت۔ نصرت بیگم نے اچانک بیان بدلا تھا۔ ملیحہ بامشکل اٹھتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، طلاق نہیں، خدارا طلاق نہیں دینا، میرے مومن کو مجھ سے دور مت کرنا، وہ میرے بغیر مر جائے گا، مجھ پر نہیں تو اپنی اولاد پر رحم کرو ضامن۔ ملیحہ ضامن کے قدموں میں گری تھی۔ تم ایک ناپاک عورت ہو ملیحہ، میں اپنی اولاد تم سے چھین لوں گا۔ ضامن نے پاؤں سے اسے پیچھے جھٹکا تو وہ بری طرح رونے لگی۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم جو بولو گے میں کروں گی۔ تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تم کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مومن کو مجھ سے دور مت کرو، مجھے طلاق مت دو۔ ملیحہ رونے لگی۔ ضامن نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جو کچھ سوچتے چارپائی پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، ضامن تمہیں طلاق نہیں دے گا، نہ مومن کو تم سے دور کرے گا۔ تم یہ گھر کل ہی ضامن کے نام کر دو۔ ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ اس گھر کی بدولت تو اب تک ضامن سے اس کا نام جڑا تھا۔ ضامن کے نام ہو جاتا تو نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ سوچ لے، گھر نام کر کے کمرے میں سکون سے پڑی رہنا، ورنہ ضامن ابھی تجھے طلاق دے گا اور ساری زندگی مومن کی شکل دیکھنے کو ترسے گی۔ نزہت بیگم نے شفقت سے کہا، ٹھیک ہے، میں گھر ضامن کے نام کر دوں گی، پر بدلے میں ضامن کو بھی قانونی طور پر لکھ کر دینا ہوگا کہ ضامن مجھے طلاق نہیں دے گا، نہ مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھائے گا اور نہ میرے بچے کو مجھ سے دور کرے گا۔ ملیحہ کی بات پر ضامن ایک دم سٹپٹایا، اپنی ماں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نزہت بیگم نے کہا تو ملیحہ چارپائی کا سہارا لیتے بمشکل کھڑی ہوئی۔ کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کل کورٹ لے جائے گا ضامن، گھر ضامن کے نام کر دینا، ساتھ اپنا ایگریمنٹ بھی بنوا لینا۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور لنگڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ضامن فوراً اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا۔ دماغ جگہ پر ہے اماں، رخسار مجھ سے تب ہی شادی کرے گی جب میں ملیحہ کو طلاق دوں گا۔ ضامن نے کہا، چپ کر، 2 سال اس منحوس کو اس لیے برداشت نہیں کیا کہ گھر ہاتھ سے جانے دوں، اور ایک بات، گھر تیرے نام نہیں نیہا کے نام ہوگا۔ نزہت بیگم نے کہا، میری بلا سے یہ گھر تو اپنی قبر میں لے جا اماں، پر بات ساری وہی ہے کہ میں نے طلاق نہ دی تو رخسار مجھے نہیں ملے گی، ابھی تو وہ میرے پیار میں ڈوبی ہوئی ہے، ایسے کئی گھر ہیں اس کے پاس۔ ضامن نے چڑچڑا کر کہا، 5-6 ہزار کسی وکیل کو کھلا دینا، نقلی ایگریمنٹ بنا دے گا وہ۔ نزہت بیگم نے دھیمی آواز میں رازداری سے کہا تو ضامن کی پیشانی کے بل ڈھیلے ہوئے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ضامن کے ہونٹ یکدم مسکرائے۔